یہ نظر ایسے کھانے پینے سے نہیں ملتی ہے، نہ کمانے سے ملتی ہے. رب جس پہ کرم کرتا ہے اس کو یہ نظر ملتی ہے. نظر جن کی کیمیا سونا کنجے وقت، نظر جن کی کیمیا ہوتی ہے وہ پتھر پہ نگاہ ڈالے تو اس کو سونا بنا دے. آنا کے خاکرا بنظر کیمیا کو نظر، ولی اس کو کہتے ہیں کہ مٹی پہ نظر ڈالے تو مٹی کو کیمیا بنا دے، سونا بنا دے. خواجہ صاحب نے ایک مرید سے کہا بیٹا تو پانی لے کر آ، دوسرے سے بیٹا تو لکڑی لے کر آ، تیسرے سے کہا تو کہیں سے آگ لے کر آ. 3-4 خادم تھے، ان کو آپ نے بھیج دیا. میدان خالی اور وہ بیٹھا ہے غیر مسلمان. آپ نے اپنے قمیص مبارک تھا لمبا کرتا عربی، اس کے بٹن کھولے اور زبان فارسی تھی یا اس کی زبان کا بیٹا ہی جا بیا کارت بکو. اور اس زمانے میں فارسی زبان تھی یا بادشاہی حکومت فارسیوں کی تھی، محمد علی غوری محمود غزنوی کے خاندان کی تھی. کہا آؤ آ کر کے اپنا کام کرو اور پورے بٹن کھول دیے. اب وہ غیر مسلمان حیرت کہ یہ بابا کیا کرتا. کہا حضرت میں کیا کروں. کہا بیٹا تو جس کام کے لیے وہ کام کر. میں نے سینہ دے دیا، سینہ تیرے سامنے، بٹن میں نے کھول دیا تو خنجر مار. کہا یہ کیوں. کہا یہ اسلام. غور کی یہ اسلام. اس نے کہا سر یہ کیسے اسلام. کہا میرے نبی پاک نے کہا کہ سب سے بڑا مسلمان وہ ہے جو کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کا دل نہ دکھائے، وہ سب سے بڑا. پوچھو مولانا سے من خیر الناس. پوچھا سائیں سب کا ولو کے زمین پہ رکھ دے اس کا نام مسلمان. لا الہ الا اللہ یہ اسلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. سچا وہ مسلمان ہے جو نہ کسی کو زبان سے تکلیف دے نہ کسی کے ہاتھ سے تکلیف دے. وہ سچا مسلمان. رسول اللہ کی زندگی دیکھو، اللہ کے محبوب کی زندگی دیکھو، نبیوں کے سردار کی زندگی دیکھو جس کے آپ ہم امتی ہیں. غوث پاک تو ان کی اولاد ہے، غریب نواز ان کا پوتا ہے، غوث پاک ان کا پڑ پوتا ہے. ان کی اولاد امام حسن حسین کو دیکھو، گلے پہ خنجر چلے، خنجر چلے. سرکار حسین پیدا ہوئے تو سرکار کی پھوپھی تھی ام فضل، حضرت عباس کی گھر والی، عبداللہ کی والدہ. وہ سرکار فاطمہ سے لے کر نبی پاک کے پاس لائی. سرکار بدھائی اپن کہتے ہیں اپنے گاؤں میں کیا کہتے ہیں، ہاں مبارک ایک اور ہوتا ہے. وہ کبھی منگلیار چلے آتے ہیں میرے یہاں. ارے میں نے کہا تو بیوقوف کاہے کو یہاں آیا. کیا کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو یار ہوتا نہیں بچہ پیدا ہوا تو پتہ نہیں کچھ ایسا نہیں. ایک اور نام لفظ ہے درود شریف پڑھیے گا. بدائی کہتے ہیں، بدائی ٹھیک ہے بدائی. ارے سائیں مبارک ہو اللہ تو کے پوچھڑو نینو، اللہ تو کے پوئٹو نینو، پوچھڑو نینو پوئٹو نینو والا نو. یہ اپنی بدائی ہے. اس کو اسلام اس کو پسند کرتا ہے. تو حضرت ام فضل لے کے سرکار کو بدائی دی. سرکار مبارک ہو اللہ نے آپ کو نواسا دی. تو میرے نبی نے لیا، ادھر اذان دی ادھر اقامت گئی. یہ ہے سب سے پہلے بچے کو اذان دو. آپ نے کبھی پوچھا کہ مولانا تاج محمد صاحب یہ اذان یہ تو سمجھتا ہی نہیں، ابھی رونا ہی نہیں جانتا ہے، کھانا پینا ابھی تو رونا بھی نہیں سیکھا. یہ اذان کس کام کی؟ کیا نماز پڑھے گا کیا؟ ان بچوں سے پوچھو کیوں اذان دیتے آپ بتاؤ. اسلام کا پیغام تو یہی نا حاجی صاحب کہ بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان دو اور اس کان میں اقامت کو جس کو اپن تکبیر کہتے ہیں. کیوں؟ آپ نے کبھی پوچھا کہ مولانا بتا حضرت سائیں یہ اذان کیڑی، مانگ کیڑی، اقامت کیڑی؟ اسلام کا پیغام ہے بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اللہ کا نام دو. پتا چلے بیٹا تو اندھیرے میں نہیں پیدا ہوا، تو اجالے میں پیدا ہوا. اسلام اجالے کا نام ہے اور دوسری کمپنی اندھیرے کا نام ہے، جن کا نہ کوئی دین نہ کوئی رسول نہ کوئی نبی نہ کوئی خدا. بیچارے پتھر کو مانے، پیڑ کو مانے، سورج کی پوجا کبھی چاند کی، کبھی گدھے کی، کبھی لومڑی کی، کبھی سانپ کی. ان کو مانتے، یہ ان کا مزاج ہے. کسی کو مانو ہمیں اسے کوئی بات نہیں. مگر اسلام کہتا نہیں یہ سب فرا. آسمان مٹ جائے گا، زمین دفن ہو جائے گا، سانپ بچھو یہ کچھ نہیں، سورج چاند ختم ہو جائیں گے، نام صرف اللہ کا رہے گا. نام صرف کل من علیہا فانی و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سموری کائنات جیتی رب جی کائنات آئے، چند ہوجے نی ہوجے آسمان زمین فرشتہ سبھی ختم تھی، سبھی مٹی ویندہ.
رہن والی چیز باقی صرف رب کی ذات ہے، وہ باقی آئے بیا سبھی ختم کل من علیہا فانی و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب مٹ جائیں گے، رہنے والی چیز اللہ کی ہے، باقی ذات رب کی رہنے والی ہے، سب مٹ جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا۔ تو ہم ایسے رب کو کیوں نہیں یاد کریں، کیوں عبادت کر، ہم مر جائیں گے۔ یہ زمانہ تھا آپ لوگوں میں جو ہمارے یہ حاجی صاحب وغیرہ چھوٹے ہیں، وہ حاجی کوئی ملوک بیٹھا ہے، کچھ اور ہے، بڑے زمانے ان کو معلوم ہے راجڑیوں کا دبدبا تھا کی سچی محبت کب ہوگی۔ اب مولانا تاج محمد صاحب سے پوچھو غریب نواز علیہ رحمہ کہاں سے چلے؟ مدینہ شریف سے چلے، آپ غور کرو، اور کہاں؟ اجمیر، ہزاروں میل۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ غریب نواز کا یہ سفر جو تھا یہ 11,000 کلومیٹر تھا، 11,000 کلومیٹر، اور حاجی صاحب پیدل چلے، کہاں گھوڑے تھے، اونٹ کچھ نہیں تھا، گاڑیاں پلین کہاں تھا، پیدل چلے۔ آج سے 900 برس پہلے عشق دیکھو آپ، وہ کیوں آئے تھے؟ شادی کرنے آئے تھے کیا؟ تخت لینے آئے تھے؟ دلی والا کیا؟ دلی والے تخت والے تو ان کے قدموں کو چوم رہے تھے، محمد علی غوری تو قدموں کو چوم رہا تھا۔ ان کو نہ تخت چاہیے، نہ تاج چاہیے، نہ بادشاہی چاہیے، نہ ملک چاہیے، ان کو نبی کا نام چاہیے، ان کو اللہ کا نام چاہیے۔ چل کے آئے تو یہ آپ کا سندھ تھا، یہ افغانستان تھا، پہاڑی علاقہ۔ اس زمانے میں شیر، چیتے، درندے پورے افغانستان میں تھے، اب تو بادام پستے ہو گئے، اور اس زمانے کی تاریخ کہتا ہے شیر، بھیڑیے اور درندے سب افغانستان میں رہتے تھے۔ خدا کی قدرت آئے تو ایک بہت بڑے عالم تھے اپنے انڈیا کے، اس کا نام تھا مولانا محمد قاسم فرشتہ، علم کا پہاڑ تھا۔ ان سے ایک ایسے عالم نے پوچھا کہ حضرت غوث پاک مدینے، غریب نواز مدینے سے چلے، مدینے سے چل کے پھر عثمان ہارون ان کے پیر تھے، اس گاؤں کا نام ہارون تھا، گاؤں کا نام ہارون تھا۔ حضرت ہارون آئے، ہارون کے بعد بغداد آئے، غوث پاک کے دربار میں حاضری دی، ان کے رشتے خالہ زاد بھائی تھے، رشتہ داریاں تھی، غوث پاک کی دربار میں حاضری لی، غوث پاک سے دعا لی، پھر چلتے چلتے لاہور آئے، وہاں ایک اللہ کے ولی کا مزار تھا، سرکار داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ۔ دیکھو ایک سے ایک اول ہے، روشنی سے روشنی اوپر، وہاں رہ کر کے آپ نے 40 دن عبادت کی۔ غور کرو آپ، مدینے سے چلے پھر بھی فقیر کی چوکٹ پہ آئے، لاہور میں 40 دن وہاں عبادت کی۔ آج بھی خواجہ کا چلہ لاہور میں مشہور، اپنے آدمی سے پوچھو مولانا سے، وہ بزرگ جاتے ہیں خواجہ صاحب کا چلہ، وہاں 40 دن آپ نے عبادت کی، روٹی نہیں کھائی، حلوہ نہیں کھایا، بھتڑا نہیں کھایا، آنسو ٹپکایا، عبادت کی، تب دنیا ان کی چوکٹ کو سلام کرتی، ایسے تھوڑی سلام کرتا۔ 40 دن عبادت کی، اللہ کے ولی سے فیض لیا، پھر لاہور سے چل کے پانی پت آئے، پانی پت سے چل کے اجمیر شریف آئے، بڑا لمبا قصہ۔ اب میں وہ باتیں سب آپ کو نہیں بتاتا ہوں۔ اس مولانا سے پوچھا، ایسے عالم نے کہا حضرت آپ غریب نواز پہ تحقیق کر رہے ہیں کہ مدینے سے کب چلے، قصبہ حرون کب آئے، سمرقند کب آئے، بغداد کب آئے، تاشقند کب آئے، بخارا کب آئے، کابل کب آئے، لاہور کب آئے، پانی پت کب آئے، دلی کب آئے۔ تو حضرت اتنا بتاؤ کہ اتنا لمبا سفر کیا انسان نے، بیچ میں شیر ہے، درندے ہیں، چیتے ہیں، بھیڑیے ہیں، بندر ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، ہزاروں خدا کی مخلوق زہریلی، تو کبھی بخار ہے، کبھی تپہ ہے، کبھی کچھ ہے۔ کیا غریب نواز کی نماز کی اتنی قضا ہوئی؟ غور کرو، غریب نواز کی، انسان ہے اپنے چلیں گے کھارچی جائیں گے، میرے پیٹ میں تکلیف ہوگی، میں نے کہا رکو بیٹا میرے پیٹ میں تکلیف ہے، یہ نماز قضا ہو۔ سر میں درد ہے حضرت دوا لاؤ بیٹا، یہ دوا منگائی، نماز قضا ہو۔ تو انسان کے لیے کئی مجبوریاں، انسان مجبور ہے، فیصلہ رب کا ہے، وہ آپ کو تندرستی دے تو اس کی مہربانی، اور قبرستان پہنچائے تو اس کی مہربانی۔ آج ہمارے یہاں اشوک جی آئے ہوئے تھے، 2 دن سے وہاں طوفان مچا ہوا تھا، میں نکل رہا تھا، فون آیا مفتی صاحب نماز پڑھو، ارے میں نے کہا میں تو باہر جا رہا ہوں، کیا ہوا؟ کہ صاحب وہ بچہ تھا، وہ ادھر سے گیا کہ میں جا رہا ہوں اشوک جی سے ملنے کے لیے، 2-4 جوانوں کے لیے گاڑی میں بیٹھا، گاڑی اسٹارٹ کی، روح نکل گئی۔ کیا پتا یہ کیسی زندگی ہے؟ ایسی زندگی کے لیے ہم اپنے بھائیوں سے لڑیں، عزیزوں سے لڑیں، دنیا بھر کی بیماریاں پیدا کریں۔ ارے ہماری زندگی تو ہمارے قبضے میں نہیں ہے، کیوں ہم کسی بھائی کا دل دکھائیں؟
کیوں اپنی بہن کو تکلیف دیں؟ کیوں اپنے ماں باپ کو ستائیں؟ کیوں اپنے پڑوسی کو ستائیں؟ جب ہماری زندگی بے وفا ہے تو اس غدار کے لیے کیوں دوسروں سے غداری کر رہے ہیں؟ ہاں وفادار ہو تو غداری کرو. یہ زندگی تو غدار ہے جو بیچ چوراہے پہ ننگا کر دیتی ہے. اس کے لیے آپ بھائیوں سے لڑ رہے ہیں، جھگڑے فساد کر رہے ہیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. یہ زندگی بے وفا ہے. اس بے وفا کے لیے ہم خدا سے دور چلے جائیں. مفتی صاحب کما رہا ہوں. بیٹا کما کے کس کو کھلاؤ؟ کل پتا ہے تو واپس آئے گا گجرات سے. کئی لوگ گئے، ان کا کفن آیا، لاشیں آئی، کیا ہوا؟ مفتی صاحب انتقال ہو گیا. تو یہ کہ زندگی ہماری ہے. ہمیں کفن ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ گھر کی کیا نام مٹی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اس لیے ظفر جیسا بادشاہ، آپ تو بیچارے گاؤں میں رہتے ہو، شریف آدمی